سیدنا حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اور میرے دوستو یہ جتنی بڑی بڑی شہادتیں واقع ہوئی ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، آقا نے پہلے ہی ان کی خبریں دے رکھی تھی۔ مشہور احادیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں، یا سیدنا امام عالی مقام حسین ابن علی ہوں، آقا نے سب کی پہلے ہی خبریں دے رکھی تھی، سب کی شہادتوں کا پہلے ہی سے چرچا تھا۔ اور سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کا تو ایسا چرچا تھا کہ زمین والوں کو بعد میں پتہ چلا، آسمان والوں میں پہلے ہی چرچا تھا کہ حسین ابن علی شہید ہوں گے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر حضور کو اطلاع دی، کبھی حضرت جبریل امین آتے ہیں، کبھی بارش کا فرشتہ آ کر خبر دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آقا حضرت انس فرماتے ہیں استأذن ملک المطر، بارش کے فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ مجھے اجازت ہو آقا کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرو۔ وہ بارش کا فرشتہ آتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا، اور مشکات کی وہ حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ کی کہ حضرت حذیفہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ مجھے آج اجازت دو، میں آقا کی بارگاہ میں جا کر نماز مغرب پڑھوں، آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں۔ والدہ نے اجازت دی، حضرت حذیفہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ سے التجا نہ کر سکے جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ اپنی مغفرت کی دعا اور اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کہہ نہ سکے۔ آقا اپنے کاشان اقدس کی طرف چلنے لگے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب آقا کے پیچھے چلنے لگا، آقا نے پوچھا کہ کون پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تم ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامتک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ کی زبان پر ابھی اپنا مدعا آیا نہیں تھا، اپنی عرض آئی نہ تھی، آقا نے پہلے ہی وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ دعا فرما دی۔ تو ہمارے آقا سینوں کے راز جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے دلوں کا حال جانتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، پھر آقا نے حضرت حذیفہ سے فرمایا حذیفہ جانتے ہو یہ فرشتہ اللہ سے اجازت طلب کر کے میرے پاس حاضر ہوا ہے، اور آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ کس لیے آیا؟ ان یسلم علیہ، کہ مجھ پر آ کر سلام پیش کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا ہے۔ تو دیکھیے فرشتے کبھی آتے تھے آقا کی بارگاہ میں تو سلام پیش کرنے کے لیے۔ استعذن، دونوں حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں، یہ بارش والا فرشتہ بھی اجازت لے کر آتا ہے، یہ دوسرا فرشتہ بھی اجازت لے کر آتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، اپنا منصب ہے، اپنا ان کو اللہ نے ایک کام دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے خصوصی طور پر اجازت لے کر آقا پر سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر سلام کے ساتھ ساتھ آقا کا دل بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مہمان جب میزبان کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر جاتا ہے کہ میزبان خوش ہو جائیں، تو فرشتے بھی جانتے تھے آقا کے پاس ایسا تحفہ لے کر جائیں کہ جس سے آقا کا دل خوش ہو جائے، اور وہ تحفہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اہل بیت کی تعریف جا کر آقا کی بارگاہ میں کریں۔ اس سے بڑھ کر حضور کو کیا تحفہ پیش کرتے صحابہ فرشتے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں سے یہ فرشتہ جو بارش کا تھا یہ بھی حضور کی بارگاہ میں جب ملاقات کے لیے آیا، سلام پیش کرنے آیا، تو اتنے میں سیدنا حضرت حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آئے، بچے تھے، تو آقا نے انہیں گود میں لیا، پیار کیا۔ تو فرشتے نے دیکھ کر کہا آقا آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ تو فرشتے نے کہا ان امتک تقتل، آقا آپ کی امت ان کو شہید کرے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتہ کون؟ بارش والا آقا کو اطلاع دے رہا ہے، یعنی ابھی زمین میں سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر کسی کو نہیں ہوا، آقا نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ حسین ابن علی شہید ہونے والے ہیں۔ آسمانوں میں پہلے چرچا تھا، اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں پھر فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وہ مقام دیکھنا چاہتے ہیں؟
وہ مٹی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر پر مارا اور وہ کربلا کی مٹی لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ، یہ وہ مٹی ہے جہاں حسین شہید ہوں گے۔ آقا نے وہ مٹی لی اور اپنی زوجہ ام سلمہ کو عطا فرمایا، اور حضرت انس فرماتے ہیں فَنَسْمَعُ يُقْتَلُ فَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِقَرْبَلَا، ہم کہا کرتے تھے، ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ یعنی اتنی شہادت سیدنا حسین ابن علی کی مشہور تھی، بہت سے صحابہ کو معلوم تھی، اور خاص سیدنا مولا علی کو تو علم تھا ہی تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ جنگ صفین سے جب واپس آ رہے ہیں تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے شیبان بن مخرم۔ یہ شخص حضرت مولا علی سے بغض رکھنے والا تھا، دل میں اس کو بغض تھا، لیکن صفین سے واپسی پر حضرت مولا علی کے ساتھ تھا۔ اب وہ خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب ہم کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو سیدنا علی المرتضیٰ ایک جگہ پر اپنی سواری سے اتر آئے۔ اتر کر آپ نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اسے سونگھنے لگے۔ کہتا میں یہ منظر دیکھنے لگا کہ علی کر کیا رہے ہیں، اب دل میں محبت تو نہیں تھی، بغض تھا۔ کہتے یہ منظر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ حضرت مولا علی کیا کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رونے لگے، مٹی کو سونگھتے فرمایا یقتل فی ھذا الموضع شہداء لیس مثلہم شہداء الا شہداء بدر۔ فرمایا کہ اس مقام پر ایسے شہید، ایسے افراد شہید ہوں گے جن کی مثل کوئی اور شہید نہیں سوائے شہداء بدر کے۔ یہاں ایسے لوگ شہید ہوں گے۔ تو یہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا لو بھائی، یہ حضرت علی بڑی دور کی ان کو سوجھی۔ تو کہتا ہے قلت بعد کذباتی، میں نے کہا یہ علی جھوٹ بول رہا ہے، جیسے اور بھی جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے غلام کو کہا، غلام یہ جو علی کہہ رہے ہیں کہ اس مقام پر بڑے افضل شہید ہوں گے، لوگ شہید ہوں گے، اس پر جا کے نشان لگا دے۔ اب علی کو آزمانے کا وقت آ گیا، یہ اتنا سارا ہم سے جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہے، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ تو اس کا غلام اٹھا اور اس مقام پر جا کے نشان لگا دیا۔ اب وہ خود روایت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم گزر آئے، واقعہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن اپنی دکان پر بیٹھا تھا، مجھے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے۔ مجھے یہ اطلاع ملی، فوراً مجھے اس واقعے کی طرف توجہ چلی گئی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا اٹھو، موقع آیا ہے علی کو آزمانے کا۔ سواریوں پر بیٹھے ہم نے دوڑ لگائی، دوڑتے ہوئے ہم آئے کربلا کی اسی سرزمین پر جہاں میں نے نشان لگوایا تھا۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جس جگہ پر میں نے وہ نشان لگایا تھا، دیکھا کہ سیدنا حسین ابن علی کے جسد اقدس اسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا، اور آپ کے ساتھیوں کے جسد اقدس قریب میں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہوا کہ علی نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد بغض محبت میں بدل گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سیدنا مولا علی ہوں یا صحابہ دیگر، سب کو علم تھا کہ سیدنا حسین ابن علی شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ ایک عورت کے جنازے میں جاتے ہیں، لوگوں نے صف باندھ لی، اتنے میں دیکھا کہ شہزادہ رسول سیدنا حسین تشریف لا رہے ہیں، سب پیچھے ہٹ گئے اور قرض کرنے لگے، اے ابن الرسول آئیے جنازہ پڑھائیے۔ حضرت سیدنا حسین جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت سیدنا حسین سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد حضرت سیدنا حسین ابن علی ایک طرف چل پڑے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بھی پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے تھے تو حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور اپنی دامن کے کپڑے سمیٹ کر اور سیدنا حسین ابن علی کے قدموں سے مٹی جھاڑنے لگے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے سنا کہ سیدنا حسین حضرت ابو ہریرہ کو یوں دیکھ کر چونک گئے اور کہتے ہیں یا ابا ہریرہ انت تفعل ھذا، ابو ہریرہ آپ جیسی شخصیت، آپ جیسے میرے آقا کی بڑے جلیل القدر صحابی میرے قدموں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں دعنی فواللہ یا ابن الرسول
مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اپنے پاؤں سے مٹی ہٹانے دیجئے، اپنے قدموں سے گرد ہٹانے دیجئے۔ وَفَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْكَ مَا أَعْلَمُ، جو کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہوں اگر یہ لوگ جانتے ہوتے تو لَحَمَلُوكَ عَلَىٰ رِكَابِكُمْ، آپ کو پیدل نہ چلنے دیتے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے، میں جانتا ہوں آپ کتنی بڑی قربانی دینے والے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ بات بتائی نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کا آگے کیا کردار ہوگا۔ اتنے بڑے جلیل القدر جو عمر میں بھی بڑے ہیں، اور علم کا دیکھو کتنا سمندر تھے کہ آج محدثین ہیں تو ان کے صدقے میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ہم تک پہنچائیں، وہ حضرت ابو ہریرہ حضرت حسین ابن علی سے کس طرح عقیدت کا، اپنا احترام کا جو ہے میرے عزیز دوستو انداز ان کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ وقت بہت قلیل، حضرت سیدنا حسین ابن علی کی شہادت بہت مشہور تھی۔ اب وہ آگے واقعہ بڑا دل خراش ہے، ہم تو بیان نہیں کر پاتے، لوگ بیان کرتے ہیں بڑے انداز سے، ان کا جگر ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے عزیزان گرامی، آخری پیغام دیتا چلو، یہ جتنی بھی شہادتیں میں نے بیان کی، ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام میں ایک حصہ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی قربانی ہے، کسی میں اونچ نیچ ہم نہیں کرتے، لوگوں نے آج کر دی ہے۔ کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے، اللہ اسے غارت کرے، ایسا فتنہ کبھی پہلے نہیں آیا۔ اس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا، اور اسلام میں بھی سب سے زیادہ ہم اہل سنت کو نقصان پہنچایا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، سرکار نے قرب قیامت کی ہر چھوٹی بڑی علامت بیان کر دی، اتنا بڑا فتنہ کیا اس کا حضور نے ذکر نہیں کیا؟ اکثر سوچتا تھا، لیکن مجھے آقا کی حدیثوں میں ایسا اشارہ مل گیا کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے خبر دے دی۔ یہ جو آج سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ہر شخص بڑا دانشور ارسطو اور افلاطون بنا پھر رہا ہے، ہر بات پہ اپنی رائے دے رہا ہے، اور جو بات آتی ہے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سوشل میڈیا پر ہر بات آگے پہنچانے کی نہیں ہوتی، بھیجنے کی نہیں ہوتی کہ جو آپ کے پاس پوسٹ آئی آپ نے آگے شیئر کر دی۔ سن لیجئے میرے آقا نے کیا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دن آقا نے صبح نماز پڑھائی اور صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور آپ نے وہ خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ دو شخص ہیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر پر کھڑا ہے، اور جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں دو کنڈے، لوہے کے کنڈے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ بیٹھے ہوئے کے ایک جبڑے میں ڈال کر پیچھے کی طرف سے چیرتا ہے، دوسرا دوسرے جبڑے میں ڈال کر پھر پیچھے کی طرف کھینچ کر اس کا دوسرا جبڑا چیرتا ہے۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کو چیرتا ہے تو دوسرا درست ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کرتا رہا۔ کہتے فرشتے نے مجھ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے منظر دیکھا، یہ جس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، یہ شخص کون ہے؟ یا رسول اللہ، یہ شخص وہ ہے کہ جو سب سے بڑا کذاب، فرمایا اما الذی رأیتہ یشق شدتہ فکذاب، یہ جھوٹا شخص ہے، یحدث بالقذبہ، دنیا میں جھوٹی باتیں گھڑ کر پھیلاتا تھا، پھر کیا ہوتا، فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، پھر اس کی اس بات کو لے کر دور دور دنیا کے اطراف میں پھیلا دی جاتی تھی۔ یعنی یہ جھوٹ گھڑتا تھا، لوگ اس کے جھوٹوں کو آگے پھیلاتے تھے، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کو یہ قیامت تک سزا ملتی رہے گی۔